حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب آپ کی عمر مبارک 30 سال کی ہوئی، اعلان نبوت فرمائے 40 سال کی عمر میں، اس وقت حضرت شیر خدا پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے جب محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، اور 30 سال جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک ہوئی ہے اس وقت آپ پیدا ہو رہے ہیں۔ جس بندے نے بھی حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کی سیرت لکھی ہے، اس نے 13 رجب ہی آپ کی ولادت لکھی ہے۔ جس نے بھی سیرت لکھی ہے پوری، اس میں اعلیٰ حضرت کے شاگرد اور خلیفہ حضرت مولانا سید احمد ابو الحسنات قادری، انہوں نے بھی لکھا ہے اوراق غم میں، اور دیگر جنہوں نے بھی، علامہ صائم چشتی اور دیگر بزرگوں نے، جس نے سیرت لکھی ہے نا اس نے 13 رجب ہی مولا کائنات کی ولادت لکھی ہے۔ جس نے ولادت نہ منانی ہونا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، منافق کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ اس کو صاف کریں، شور کریں۔ منافق کبھی بھی محبت نہیں کرے گا۔ کسی کو اولاد کی خوشی نہ ہو وہ سالگرہ منائے گا؟ نہیں۔ دوسرے کی کسی کی اولاد ہو اور اس کو خوشی نہ ہو، جلتا ہو کہ اس کے ہاں اولاد کی ہو گئی، خوشی منائے گا؟ نہیں۔ آج بھی جب مولا علی کی ولادت کا دن آتا ہے نا، کچھ لوگ بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو 13 رجب ہے یہ کسی معروف بڑی حدیث کی کتاب میں نہیں آئی کہ آپ 13 کو ہی پیدا ہوئے، لہٰذا یہ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے، آپ ان کے طریقے پر، انہوں نے 13 کو منانا شروع کر دی تو آپ بھی 13 کو ہی شروع ہو گئے۔ تو ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ ہمارے جس بھی بزرگ نے تاریخ لکھی ہے تو اس نے 13 ہی لکھی ہے، جنہوں نے نہیں لکھی سو نہیں لکھی، تو جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے 13 ہی لکھی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس کو محبت ہونا وہ تاریخ کا بھی محتاج نہیں ہوتا، وہ تاریخ کا بھی محتاج نہیں ہوتا۔ ہم سے یہی سوال تو پہلے وہابی دیوبندی کرتے تھے، جی ان کو کیا آپ دلیل دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف حضور کی ولادت کی تاریخ نہیں ہے، کوئی اور تاریخ ہے۔ امام اہل سنت نے بھی کچھ تاریخیں اور لکھی ہیں 12 کے علاوہ، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ جس دن بھی منائیں ہم اس دن منا لیں گے۔ ان کو ہم یہ جواب صدیوں سے دیتے آئے ہیں، جب سے بھی، تو ان کو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو خوشی منانی ہے حضور کی آمد کی، وہ کوئی بھی دن ہو، دن کا معین کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ پتہ چل جائے بھائی یہ دن ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ دن ہے، تو ہم اس دن بھی منا لیں گے، لیکن چونکہ مشہور اور صحیح 12 ہے تو 12 کو مناتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم ولادت جن بزرگوں نے سیرت لکھی ہے، دوسرا کوئی منائے یا نہ منائے وہ جائے دوزخ میں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، دوسرے جو مناتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحابہ کی تنقیص کرے، گستاخی کرے، اس کو کوئی عمل اللہ قابل قبول نہیں کرتا، لیکن ہم تو صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو سیرت کی کتابیں مولا علی کی لکھی ہیں اس میں ولادت 13 تاریخ ہی لکھی ہوئی ہے رجب شریف کی، اتنا کافی ہے۔ اب جس نے نہیں منانا نا وہ بہانے بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تاریخ تو کسی بڑی حدیث کی کتاب میں آئی نہیں، آپ منائیں گے تو فلاں خوش ہو جائیں گے، فلاں خوش ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا ہمارا مقصد شیر خدا کو خوش کرنا ہے، اور محبت جو ہے نا وہ اس بہانوں سے بالا تر ہے۔ بس پتہ چل گیا 13 کو ہے، آپ کو کوئی اور تاریخ لگتی ہے آپ اس دن منا لیں، پر آپ نے منانا نہیں ہے۔ تو جو منا رہے ہیں، اور ہم جشن ولادت حیدر کرار میں کرتے بھی کیا ہیں؟ تلاوت، نعت خوانی، مولا علی کی شان میں منقبت
اور بیان، سلام اور دعا۔ یہی بات اعلیٰ حضرت سرکار سے فتاوی رضویہ شریف میں پوچھی گئی کہ ایک شخص صرف مولا علی کے نام کی محفل سجاتا ہے، ایک شخص صرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے نام کی پوری محفل کر دیتا ہے، یعنی پوری محفل کا ٹائٹل بھی حضرت مولا کائنات کے نام کا اور اس میں ذکر بھی مولا کائنات کا، اور یہاں تک کہ آخر میں کھڑے ہو کر اس طرح سلام بھی پڑھتا ہے یا علی سلام علیکہ، اس طرح سلام بھی مولا علی کے نام کا اور امام علی مقام کے نام کا پڑھ دیتا ہے۔ تو اے امام اہل سنت، کیا یہ جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہاں اس طرح اگر کرتا ہے تو جائز ہے، باعث ثواب ہے۔ اگر کوئی ناجائز کام نہ کرے، صرف نعت خوانی تلاوت کرے اور آل بیت کا ذکر کرے اور مولا علی پر سلام پڑھے، جائز بھی ہے اور اللہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ یہ تو اعلیٰ حضرت نے مسئلہ حل فرمایا ہوا ہے۔